واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت میں سچویشن روم میں اہم اجلاس، آبنائے ہرموز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کم سے کم ایک مرتبہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ اہم امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات میں بریک تھرو نہ ہوا تو آئندہ چند روز میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ سچویشن روم اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کے علاوہ امریکی صدر کے نمائندے اسٹیو وٹکاف، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور جوائنٹ چیفز کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے بھی شرکت کی۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر غالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرموز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتائی جا چکی ہے۔ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا جو معمولی بات نہیں۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بحری جہاز اور ان کے مالکان ہمارے اعلانات پر عمل کریں۔ خلیج میں لنگر انداز جہازوں کو حرکت نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا ہرموز کے قریب آنے کو دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرموز میں انتباہ کو نظر انداز کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی بحریہ ایرانی جہازوں پر حملے کرے گی تو اسے زبردست دھچکا لگے گا۔ آبنائے ہرموز امریکی ناکہ بندی خاتمے تک بند رہے گی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ سے ایران کو نئی تجاویز ملی ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ ہرموز پر جہازوں کو ماحولیاتی اور سیکیورٹی فیس ادا کرنا ہوگی۔ قومی مفادات کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان۔ امریکی ناکہ بندی نے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور بندرگاہوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے 23 بحری جہازوں کو رخ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ہرموز کھلنے کے دوران صرف 9 جہاز ہی گزر سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایندھن سے لدے بھارت جانے والے 2 بحری جہازوں پر ایرانی گن بوٹس نے فائرنگ کی۔ بھارتی پرچم بردار جہاز پر میزائل حملے کی بھی رپورٹ۔ بھارتی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر کی طلبی احتجاجی نوٹ دیا گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرموز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ ایران پر مسلح جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو روک نہیں سکتا۔ جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو اس ماہ تیار کیے گئے میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، آبنائے ہرموز اور لبنان میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کی ادائیگی کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ رقم سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھی۔ واشنگٹن میں بین الاقوامی معاشی کانفرنس کا انعقاد۔ اماراتی وزیر مملکت ریم الہاشمی نے کہا کہ آبنائے ہرموز پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ میں 10 سال میں مزید $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری کریں گے۔
پاکستان، سعودی عرب، کویت، ترکی، انڈونیشیا، مصر سمیت 12 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ اسرائیل کے نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندہ مقرر کرنے کے اعلان کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام افریقی یونین کے اصولوں کی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ عرب ٹی وی کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ لبنانی حکام کے مطابق جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی حملوں میں 40,000 مکان یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا انہیں شدید نقصان پہنچا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں UN مشن کا فرانسیسی فوجی مارا گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی مذمت۔ دارالامام میں اسرائیل پر پابندیوں کے مطالبے کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ لیبر رکن رچرڈ برگن کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کا منصوبہ بنایا۔ دارالعوام کے 75 ارکان نے ہنگامی تحریک کی حمایت کی۔ تحریک میں برطانیہ سے عالمی قانون کی تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ، قبضہ مضبوط کرنے والوں کے اثاثے منجمد اور ان پر سفری پابندی لگانے کا مطالبہ۔ ڈیزل سے لدا پاکستانی جہاز خیرپور آبنائے ہرموز داخل ہونے کے بعد واپس مڑ گیا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے ہرموز بند ہونے کے سبب جہاز نے رخ تبدیل کیا ہے۔ جہاز کویت سے کروڑوں لیٹرز ڈیزل کراچی لا رہا تھا۔ راولپنڈی کی بارانی یونیورسٹی کو 26 اپریل تک بند کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یونیورسٹی میں تدریسی عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاسٹلز میں طلباء کو کمرے فوری خالی کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی 20 سے 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ 20 اور 21 اپریل کے مڈ ٹرم امتحانات ملتوی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ بعض مقامات پر ژالہ باری، سوات، کرک، ملکنڈ، ایبرآباد اور مانسہرہ میں بارش۔ گلیات اور وادی ناران میں برفباری۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مرکزی شاہراہ کیل شیخ بیلا کے مقام پر بند۔ سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ وادی زیارت کے بالائی علاقوں توبہ اچکزئی اور توبہ کاکڑی میں بارش۔ شدید بارش کے باعث شاہراہ قراقرم، کوہستان، لاچی نالہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ گرم موسم میں کراچی کے کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گارڈن لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ملیر کورنگی اور رنگی ٹاؤن میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ مستثنی علاقے بھی بجلی کی بندش سے متاثر۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق۔ موقع پر موجود افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ سپر ہائی وے اور ماڑی پور روڈ ٹرک اڈہ کے قریب حادثات میں 2 افراد جاں بحق۔ اور پاکستان کے نامور اداکار محمد علی کو مداحوں سے رخصت ہوئے 20 سال ہو گئے۔ محمد علی نے ڈائیلاگ ڈیلیوری اور جذبات کی عکاسی میں خاص شہرت حاصل کی۔